اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. سالوں کے گئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں. سبق کا نام ہے سیاست اور اس کے مصنف ہے شوکت صدیق. مشقی سوالات کے جوابات پیش کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے سکینہ بیگم کے بیٹے کو کیا ہوا؟ عزیز طلباء آپ لوگوں نے اسی طرح سے سبق کا نام مصنف کا نام اس کی ڈگری سیکھتے ہیں. کوئی ہیڈنگ دینی ہے، اگر آپ لوگ اس سے زیادہ ہیڈنگ دیتے تو یہ بہت اچھا ہے. سکینہ بیگم کے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے نے ماں سے ایک دن ارہر کی کھچڑی کی فرمائش کی. ماں کسی کام میں مصروف تھی اور نوکرانی نے توجہ نہ دی. اس وجہ سے وہ ناراض ہو کر کہیں چلا گیا اور واپس کبھی نہ آیا. لوگ اس کے بارے میں اتنا جانتے تھے کہ وہ ٹرین کے حادثے میں ہلاک ہو گئے، لیکن سکینہ بیگم اس بات کو ماننے سے انکار کرتی. اس کا خیال تھا کہ وہ زندہ ہے اور چند دن بعد آ جائے. یہاں پر دن لفظ نصیب ہے. اگلا سوال ہے مکھن ٹوش کا نعرہ کس کا ہے؟ تو مکھن ٹوش کا نعرہ جس سے عبداللہ رات کے وقت لوگوں کو ڈراتا تھا، اصل میں ایک انگریز کرنل کا تھا. اس انگریز کرنل کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کی موت خودکشی سے ہوئی اور خودکشی کرنے کے بعد وہ بھوت بن گیا اور رات کے وقت راہگیروں کو ڈراؤنی آواز میں مکھن ٹوش کہہ کر ڈراتا اور پریشان کرتا. جب کوئی راہگیر ڈر کر بے ہوش ہو جاتا تو عبداللہ کیا کرتا؟ جب کوئی راہگیر عبداللہ کا ڈراؤنا چہرہ اور آواز سن کر بے ہوش ہو جاتا تو عبداللہ جلدی سے اسے لوٹ لیتا. اس شخص کے پاس اگر کھانے پینے کی کوئی چیز ہوتی تو وہ بھی اس سے لے لیتا. یہاں پر ایکسٹرا شعر درج ہے. پھر اگلا سوال ہے جب لوگوں نے شام کے بعد گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا تو عبداللہ نے خوراک کے حصول کا کیا طریقہ اختیار کیا؟ عبداللہ مقبرے کے ساتھ والی تنگ گلی میں، یہاں پر کے ساتھ والی تنگ گلی میں رات کو کھڑا ہوتا اور راہگیروں کو ڈراتا. جب لوگوں نے اس گلی اور شام کے بعد گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا تو عبداللہ نے لوگوں سے اپنا ٹیکس وصول کرنے کے لیے طریقہ اختیار کیا کہ اس نے لوگوں کے گھروں پر باقاعدہ دستک دینا شروع کیا کہ شاید اس طرح سے دروازہ کھولنے والا ڈر کر بے ہوش ہو جائے اور وہ ان سے کچھ وصول کر لیں. بھوت کا سن کر محلے والوں نے کیا کیا؟ ایک دروازے پر دستک دینے کے بعد جب ایک شخص دروازہ کھول کر باہر آیا تو عبداللہ نے اسی مکھن ٹھوش کہہ کر ڈرانے کی کوشش کی تو وہ شخص تیز سے چلانے لگا بھوت بھوت. یہ آواز سن کے کئی لوگ جھاگے اور وہ بھوت بھوت کہہ کر چلانے لگے. عبداللہ لوگوں کا یہ رنگ دیکھ کے ڈر کے وہاں سے کھسک گیا اور مقبرے کی تنگ گلی میں آ گیا. لوگوں نے بھوت سمجھ کر عبداللہ پر پتھر پھینکنے شروع کیے جس سے عبداللہ شدید زخمی ہوا. پتھر مسلسل عبداللہ کو زخمی کر رہے تھے یہاں تک کہ زخموں کی تاب نہ لا کر مر گئے. عبداللہ کی موت کہاں؟ عبداللہ کی موت قبرستان کے پاس تنگ گلی میں ہوئی. وہاں ایک بدرو یعنی گندے پانی کے نکاس کی نالی تھی. عبداللہ لوگوں کی طرف سے پتھروں کی برسات سے بچنے کے لیے اس میں گھسا، لیکن زیادہ پتھر لگنے کی وجہ سے شدید زخمی ہوا. اس وجہ سے زخموں کی تاب نہ لا کر وہ مر گیا. تو یہاں پر ایکسٹرا شعر بھی ہے. بہت شکریہ.